إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآياته ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما۔ معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامیہ اور عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محرم الحرام کی فضیلت اور اس میں کی جانے والی بدعت و خرافات۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سرسری طور پر سماعت فرما لیں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الکہف آیت نمبر 103 سے لے کر 105 تک کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو خبر ہوا ہے اس شخص کے متعلق جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، اور اس کی دنیاوی تمام قد و کاوشیں، تمام سعی اور کوشش بیکار ہو گئی ہو۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہی وہی لوگ ہیں جو ہماری آیت اور ہماری ملاقات کے متعلق وہ کفر کرتا ہے، قیامت کے روز ہم ان کا کوئی بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کو میں نے محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے میں نے فٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ شہر محرم قرآن و مجید میں اور احادیث نبویہ میں اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، یہ سمجھیں پہلے۔ اور اگر دیکھا جائے اس شہر محرم الحرام کی چند خصوصیات ہیں، اور میں چاہتا ہوں مختصر وقت میں ان خصوصیات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے محرم کے مہینہ سے، اور اس کے رائج کرنے والا کون ہے؟ امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ مشورہ طے کیا تھا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے کیا جائے یا آپ کی وفات سے کی جائے؟ کہاں سے کی جائے؟ صحابہ کرام نے مختلف مشورہ آپ کو دیا، لیکن امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو
اللہ رب العزت نے فراست اور دراندیش عطا کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز ہو وہ محرم کے مہینہ سے ہونا چاہیے، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، اور وہ یاد تازہ رہے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، کئی صحابہ اس کے بعد ہجرت کرنا شروع ہو گئے، ہجرت کرتے گئے اور مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ کوئی اگر باپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں تو بیٹا ابھی مکہ میں ہے، اگر بیٹا چلا گیا تو باپ ابھی مکہ ہی میں ہے، ماں چلی گئی تو ابھی اس کا شوہر مکہ ہی میں ہے۔ یعنی ہجرت کے واقعات بڑی دردناک ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسے قربانیاں پیش کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے، تب ان کے گھر والوں نے، ان کے سسرال والوں نے ان کو روکا، گھوڑے کے لگام کو پکڑا اور گھوڑا کو بھی چھین لیا، اور یہاں تک کہ اس کے جو اولاد تھے ان کے بال بچے کو بھی چھین لیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے پیدل ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو روم سے آ کر مکہ مکرمہ میں آ کر بس گئے تھے اور اسلام کا کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے، تجارت کا پورا شہرت میں، پورے تجارت میں وہ پورا ماہر ہو گیا تھا، اور ان کے پورے کاروبار پورے مکہ میں پھیلا ہوا تھا۔ لیکن جب مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جانے لگے، وہاں کے لوگوں نے، امیروں نے یہ پیشکش کی کہ آپ یہ مال دولت مدینہ منورہ نہیں لے جا سکتے ہیں، تمام جو جائیداد ہے، تمام جس کو تجارت کے ذریعہ سے آپ نے کمایا ہے، پورے پراپرٹی اور پورے گھر بار کو چھوڑ کر جاؤ۔ یہ مکہ مکرمہ میں ابو جہل اور ان کے رعایا نے کہا، ان کے چمچوں نے کہا کہ ہمارے نام کر دو، اس کے بعد ہم تجھے مکہ سے تجھے مدینہ جانے دیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور پورے جائیداد کو چھوڑ دیا ان لوگوں کے نام پر، پورے مال جتنا کمایا تھا زندگی بھر تمام کو تمام قربان کر دیا، اور وہ خود پیدل مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صہیب رومی، آپ نے بڑی نفع کا سودا کیا ہے، بڑی نفع کا سودا کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب رومی کو جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو قربانیاں پیش کی اور جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ گئے، یہی محرم الحرام کے مہینہ سے یہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہیں سے ہجری سن کا آغاز ہوا، اور اب امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے شروع کیا۔ اور اس مہینہ کی، محرم حرام مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں کے اندر شامل ہے، جیسا کہ ایک دو خطبہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ حرمت والے مہینے کی کیا فضیلت ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم لگاتار 3 مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد ایک مہینہ رجب کا ہے۔ اس میں گناہ کرنا بہت، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو
بڑھا چڑھا کر ان کے نام اعمال میں ان کو گناہ کو لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اس حرمت والے مہینے کی تمام پہلے بھی اسلام سے پہلے مشرکین مکہ بھی حرمت والے مہینہ کی تعظیم کیا کرتے تھے؟ ہاں البتہ ان لوگ الٹ پھلٹ کر لیا کرتے تھے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ ایک مکہ مکرمہ میں ایک سردار تھا جس کا نام المس تھا، وہ تمام لوگوں کا سردار ہوا کرتا اور وہ اعلان کرتا کہ ان سال جو حرمت والا مہینہ ہے، مثال کے طور پر محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ وہ اعلان کرتا کہ ان سال محرم الحرام مہینے کو ہم حرمت والا مہینہ نہیں مانیں گے، بلکہ اس مہینہ میں ہم لوگ لڑائی جھگڑا کریں گے، اس کے بدلے میں جو سفر کا مہینہ آئے گا ہم اس کو حرمت والا مہینہ اس کے بدلے میں اس کو قرار دیں گے، یہ اعلان کرتا اور تمام مکہ کے لوگ ان کے باتوں کو ماننے پر مجبور ہو جاتے، کیونکہ وہ سردار تھا اور سردار کی باتوں کو ماننا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تب پھر آیت کریمہ نازل کی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین، کیا یہی لوگ حرمت والے مہینے کو الٹ پھیر کر دیتے ہیں، حرام والا مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں اور حلال مہینہ کو حرام کر لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور یہ 4 مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اس میں کسی کا حق نہیں کہ وہ اس مہینے کو کمی بیشی کرے، اس مہینہ کو ترمیم و تخفیف کرے، کسی کے ذمہ یہ نہیں ہے، جو مشرکین مکہ کہہ کرتے تھے، اور یہی قیامت کی صبح تک حرمت والا مہینہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ بھی ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، اور رو رو کر اللہ رب العزت کے سامنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب مومن گناہ کرتا ہے، گناہ جب مومن کرتا ہے تو ان کے دل میں ایک نقطہ، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَسُقِلَ، اور جب مومن اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ رب العزت ان کے دل میں جو سیاہ نقطہ پڑ جاتا وہ دھول دیتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلَهُ، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ در گناہ کرتے جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ و استغفار نہیں کرتا ہے، پھر وہ گناہ ان کے پورے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس کو عین کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو تلاوت کی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے۔ تو ہم اگر عام مہینوں میں بھی ہم گناہ سے بچتے رہیں، لیکن حرمت والے مہینہ جو ہے یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں اور زیادہ گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم گناہ سے معافی نہیں مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے، مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی دنیاوی زندگی کو یا اخروی زندگی کو ہم ان کو تنگ کر دیں گے، ان کی معیشت کو وہ خوشحال ہوں گے، بہت زیادہ روپیہ پیسہ کمائیں گے، لیکن ان کے دلوں کے اندر سکون نہیں ہوگا، ان کے دلوں کے اندر
چین نہیں ہوگا، یعنی اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ذکر سے اعراض کر رہا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے پاک پروردگار، ہم دنیا میں دیکھنے والے تھے، ہم بینا تھے، ہم لوگوں کو دیکھ سکتے تھے، تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اس وقت اللہ کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اس لیے آج بھی ہم تجھے بھلا دیتے ہیں، اس لیے آج ہم تجھے اندھا بنا کر اٹھائے ہیں۔ اور اس لیے اگر گناہ ہم کرتے ہیں، عام مہینوں میں گناہ سے بچتے رہیں، اور حرمت والا مہینہ جو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اور اگر نہیں بچیں گے تو پھر ہمارے گناہوں کی پاداش کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ ہمارے معاشرہ سوسائٹی میں مختلف قسم کے عذاب میں ہم لوگ مبتلا بھی ہیں، اس لیے کہ ہم گناہ سے توبہ و استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ایسے لوگوں کو، ایسے گاؤں کو میں نے ہلاک کیا جو بہت زیادہ طاقتور تھے، ہم سے زیادہ پہلوان تھے، اور وہ گناہوں کے پاداش میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ہم اس کی جگہ پر دوسرے قوم کو ہم نے آباد کیا، دوسرے قوم کو ہم نے لایا۔ اس لیے محرم الحرام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں کے اندر شامل ہے، اس لیے اس میں ہم اس حرمت والے مہینہ کا ہم خیال رکھیں، گناہوں سے بچتا رہیں۔ اور محرم الحرام کی تیسری خصوصیت کیا ہے کہ اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے ہم نوافل روزے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے مہینے میں نوافل روزے کے بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور وہ حدیث جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مسلم شریف کتاب الصوم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل ہیں کہ کہتے ہیں کیا کہ افضل الصیام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام، افضل روزہ بعد رمضان، رمضان المبارک کے بعد اگر افضل روزہ ہے تو شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھنا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، اللہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اللہ کہتا ہے یہ مہینہ میرا ہے، حالانکہ اس کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں، جتنے بھی دن ہیں، جتنے بھی سال ہیں، سب اللہ کے ہیں، لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہر اللہ المحرم، محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کو آپ یوں مثال سے سمجھ سکتے ہیں جس طرح روئے زمین میں مساجدیں ہیں تو مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تمام مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن خاص طور پر ہم مسجدوں کو اللہ کے گھر کی طرف منسوب نہیں کرتے، لیکن جب خانہ کعبہ کے ہم بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بیت اللہ، بیت الحرام، بیت اللہ الحرام، اللہ کا گھر، تو تمام مساجد ہے اس کے ساتھ اللہ کا گھر نہیں لگا، حالانکہ تمام مساجد روئے زمین میں سب اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ کے ساتھ خاص یہ لگایا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس سے خانہ کعبہ کی روئے زمین میں جو مساجد ہیں اس کی بنسبت، اس کی تقدس اور اس کی عزت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ تمام مہینے جو ہیں یہ اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ جب کہتا ہے محرم الحرام یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس سے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نوافل روزے کا اہتمام کریں۔ اور نوافل روزے کا ہم اہتمام نہیں کر سکتے تو کم سے کم عاشورہ کا روزہ جو 2 روزہ ہے، صوم التاسع والعاشر، 9
محرم اور 10 محرم کا ہم روزہ رکھیں، 10 محرم اور 9 محرم کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ روزے رکھ رہے ہیں، روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون سے دن ہے یہ کون سا دن ہے جس میں آپ لوگ روزے کا اہتمام کر رہے ہو؟ تو کہا ھذا یوم عظیم، یہ عظیم دن ہے۔ کہا وہ عظیم دن کیا ہے؟ کہا الیوم، آج ہی کے دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے اولاد کی ظلم و بربریت سے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اولاد کو فرعون کی ظلم سے، فرعون کو اللہ نے اسی محرم کے 10ویں تاریخ کو دریا میں ڈبویا اور فرعون موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو بچایا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی خوشی کی وجہ سے شکرانے کے طور پر 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، اس لیے ہم لوگ بھی روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ أُولَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے، ہم زیادہ حقدار ہیں روزہ رکھنے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کریں اور یہودیوں کی مخالفت کریں۔ خالف اليہود، تم یہودیوں کا تم مشابہت اختیار نہ کرو، اس کی مخالفت کرتے ہوئے 9 تاریخ کو بھی روزے کا اہتمام کر لو، یعنی 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی آپ اہتمام کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں ضرور 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال محرم کا مہینہ آنے سے پہلے آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم باقی رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم باقی رہا اور ہم روزے کا اہتمام کریں۔ اگر اب کی دور میں اگر یہودی لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور ہم اس کی مخالفت نہ کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر یہودی لوگ روزہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے، فرمان ہے، ہمیں 10ویں محرم اور اس کے ساتھ 9ویں محرم کا روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 9 تاریخ کو روزہ نہ رکھ سکے اور صرف 10 تاریخ کو رکھے تو اس کو چاہیے کہ 11ویں تاریخ کو بھی روزے رکھ لے، یعنی 9 کو نہ رکھ سکے 10 تاریخ اور 11 تاریخ کو ملا لے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے بعدہ قبل یوم العید، اس حدیث کے اندر جو راوی ہے وہ ضعیف ہے، بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کو رکھے۔ اور بعض مفسرین نے، بعض محدثین کرام نے کہا کہ 9 کو اگر نہیں رکھ پائے کسی مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے 10 کو رکھتا ہے تو 11ویں کو رکھ لے، لیکن افضل ہے 9 اور 10 کو رکھنے کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے ظلم و بربریت سے نجات دی تھی، جس کی وجہ سے ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہید کربلا کے میدان میں جو شہید کیا گیا ہے اس وجہ سے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، حالانکہ نہیں، اس سے پہلے روزے کا اہتمام موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی ظلم و بربریت سے نجات دی تھی، جس کی وجہ سے وہ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور وہ فرعون جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے، الیس ملک ھذا مصر وھذہ الانہار تجری من تحتی، فرعون کی ظلم و بربریت ان کے قوم کے اوپر اتنا خطرناک تھا
وہ کہا کرتا تھا اس دنیا کے سب سے بڑا خدا اگر کوئی ہے، سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں، اور میں انا ربکم الاعلیٰ، میں خدا بھی ہوں، میرے پاس یہ بادشاہت ہے، یہ ہیرے جواہرات ہیں، یہ نہریں اور یہ سونے سے بنے ہوئے محلات ہیں، بتاؤ اور کسی کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں؟ وہ فخر تکبر میں ہوتا۔ اور جب ان کے نجومیوں نے فرعون کے پاس، جادوگروں نے یہ خبر دیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے جان کے لیے خطرہ ہوگا، جس کا نام موسیٰ ہوگا، تب انہوں نے ان علی فرعون فی الارض یستضعف طائفة من الارض یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، تب فرعون کی ظلم بربریت نے سر کو اٹھایا اور قوم میں جتنے بھی جو بچے پیدا ہوتے تھے تمام بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے اور دوسرے دن اس کو قتل کرتے اور عورتوں کو باندھی رہتا۔ ظلم بربریت کی بھی مثال تھا۔ وہ قوم کے لوگ فرعون کی ظلم سے بہت پریشان تھے۔ وہی فرعون کو جب اللہ رب العزت نے دریا میں جب ڈبویا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب دریا میں جب راستہ بن گیا اللہ کے حکم سے، جب عبور کیا، گھوم کے دیکھتے ہیں فرعون اور ان کے ساتھی لشکر دریا میں ڈوب رہا ہے، اس وقت ان کو خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بہت دنوں سے اس کی ظلم بربریت کے شکار تھے، وہ ان کے دل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس وقت فرعون یہ کہہ رہا تھا کہ الآن وقد عصیت امر من قبلی انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس وقت جب ڈوب رہا تھا، جب فرعون نے اپنی آنکھوں سے ملک الموت فرشتہ کو دیکھا، اس وقت کہا کہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، موسیٰ کا رب سچا ہے۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، جب وہ ڈبکی کھا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ انا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ ڈوبتے ہوئے انہوں نے مان لیا کہ توحید ہی دھرم صحیح ہے اور کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن جب الآن، اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من قبل، اب تجھے عقل آئی، ابھی تک تم کہاں تھے؟ ابھی تک تو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، الآن وقد عصیت قبل، اب تم توبہ کر رہے ہو، اب تمہارے سامنے فرشتے، تمہاری نظروں کے سامنے فرشتے ہیں اور تمہارے سامنے عذاب ہے، اب تمہارے توبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی 10 محرم کو اللہ رب العزت نے فرعون کی ظلم بربریت سے نجات دی تھی، جس کی وجہ سے روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور محرم الحرام کی جو خصوصیات ہے ان میں سے کچھ بدعات ہے جو ہمارے بھائیوں نے ایجاد کر لی۔ نوحہ اور ماتم، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس کے نام پر تعزیہ بناتے ہیں، کربلا کا میدان قائم کیا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور اگر کوئی نہیں مناتا تو کہتا یہ وہابی ہیں، اور یہ حسین رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت سے ان کو محبت نہیں ہے، آل بیت سے محبت نہیں ہے، اس لیے یہ جشن نہیں مناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑی المناک ہے، بڑی دردناک ہے، یہ تمام مسلمان مانتا ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، اس سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا۔ کیا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہادت کا کوئی جشن مناتا ہے؟ اور شہید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ جس کو شہیدوں کا سردار کر دیا گیا، جس کی اگر جشن منانا ہوتا تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جشن منانے کا حکم دیتے، لیکن ہم اس کو نہیں مناتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، ہم حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہر سال مناتے ہیں، اور پھر مرثیہ کھانا کہتے ہیں، پھر یزید کو گالی دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو یزید ہے۔ جب کربلا کا واقعہ آتا ہے تو فوراً یہ سوچتے ہیں کہ یہ یزید کو برا بھلا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ یزید، میں جانتا ہوں یزید جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں،
جس کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے بعد یزید رضی اللہ عنہ کو حکمرانی مسلط کی، یعنی حکمراں پر بٹھایا، اس کو خلیفہ بنایا۔ تمام سن 56 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام اسٹیٹ کا جائزہ لیا اور تمام جو بڑے بڑے آدمی تھے سب سے مشورہ لیا، اور تمام لوگوں نے مشورہ دیا۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہا ہوں، کیا تم لوگ راضی ہو؟ تمام جو بہت سے ممالک کا جائزہ لیا، لیکن تمام لوگوں کی رائے تھی کہ آپ بنا سکتے ہیں، بنائیے، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ صرف 2 3 4 آدمی تھے جنہوں نے اس کا اعتراض کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے، بلکہ یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کے خلافت کو چھین لیا اور اس کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے گالیاں دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اول من جیش امتی سیغفون بالمدینۃ قیصر کلہم مغفرون بالجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی، یعنی موت سے 1-2 دن پہلے، کہ میری امت کی ایک گروہ، ایک ایسا لشکر جو مدینہ قیصر کے اوپر حملہ کرے گا، اور مدینہ قیصر سے مراد محدثین نے لکھا یہ قسطنطنیہ ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، لیکن قسطنطنیہ پر پورا پہنچ نہیں سکے تھے، وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے لوٹ آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے امت میں ایک لشکر ایسا ہوگا جو قسطنطنیہ مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا، اور جانتے ہو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ یزید رضی اللہ عنہ کی حکمرانی پر امیر تھے یزید رضی اللہ عنہ، اور اس ایک لشکر کو تیار کیا اور قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ اس میں کون تھے؟ حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بڑے بڑے صحابہ تھے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی تحریر کیا ہے کہ اس گروہ میں حضرت ایوب رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کی وفات ہو گئی، اور انہوں نے مرتے مرتے یہ وصیت کی کہ میری جنازے کی نماز یزید رضی اللہ عنہ پڑھائے، میری جنازے کی نماز یزید رضی اللہ عنہ پڑھائے۔ اس وقت یزید نے حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور اسی جنازے کی نماز میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ تو آج کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے خلافت چھین لی، اور یزید ایسے تھے، ان کے ایسے خرافات اور نہ جانے بڑی لمبی واقعات ہے، اور جو اسلام سے ہٹ کر ہے، جو یزید کو گالی دی جاتی ہے۔ تو محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، ہم اس مہینے کی افضلیت کو جانیں، اس میں ہم روزے کا اہتمام کریں، اور جو نوحہ ماتم ہے اس کو ہم نہ کریں، اور جو تعزیہ داری ہے اس سے بھی ہم بچتے رہیں، کیونکہ اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سب اس کے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوتی ہے، اور 61 ہجری کے بعد پھر 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 70 سال تک زندہ رہے، لیکن 70 سال میں کبھی بھی تعزیہ وغیرہ کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے ایجاد کر لی، تیمور بادشاہ جو ہندوستان کا تھا، 880 ہجری میں ہندوستان کے اندر یہ تعزیہ داری کا حکم ان لوگوں نے رائج کیا، اور گلی ڈگر ڈگر میں لوگوں نے یہ خرافات کرنا شروع کیا، لیکن الحمدللہ اب لوگ راستے پر آ رہے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر جو یہ جشن منایا جاتا تھا اب چھوڑ دیے ہیں، وہ توحید کو قبول کر رہے ہیں اور اسلام کے دائرے پر آ رہے ہیں۔ آؤ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ ہمیں اس محرم الحرام کی مہینے کی افضلیت کو ہمیں جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حرمت والے مہینے میں ہمیں نیکی کمانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ
ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو توحید کے ایک پلیٹ فارم پر قائم رکھے۔ بار الہ ہم جب تک دنیا میں زندہ ہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ ہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف۔